بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عزیز ناظرین اور سامعین کرام، اس سے پیشتر لائیو میں آپ نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کے رب ہونے، معبود برحق ہونے کے اعتبار سے ساری تفصیلات آپ نے سنی ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں دونوں میں اس بات کی صراحت ہے۔ ایک مسلمان جہاں کلمہ توحید پڑھتا ہے اور کلمہ شہادت میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، وہیں ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان تمام کے اوپر وہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو برحق جانے اور یہ اعتقاد ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کائنات میں اپنے اپنے علاقے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء حضرت عیسیٰ و موسیٰ اور ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہاں تک کہ حضرت آدم کے کسی بھی نبی کا انکار کرے، ایک مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے قرآن مجید جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں میں اس طرح کے عقیدے اور لوگوں کا اس طرح کا رویہ آ گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کو تو مانتے تھے لیکن ان کے بعد آنے والے نبیوں کا وہ انکار کرنے لگ گئے تھے۔ چنانچہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتی ہے، ان کا عقیدہ صاف ہے اور ستھرا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے، اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جب یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت کے لیے یہ لازم قرار دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارشاد سے، کہ ایک مسلمان کے لیے یہود اور نصارہ کی طرح اپنے من کے مطابق کسی کو نبی مان لینا اور اپنے من سے اپنی مرضی سے کسی نبی کا انکار کر دینا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو برحق ماننا، جاننا ایک مسلمان کے لیے لازمی حصہ اور ضروری ہے۔ عزیزان محترم، یہ البتہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں تمام انبیاء، تمام رسول ایک درجے کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ایک پلڑے کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کو ہم نے ایک کے بعد دوسرے پر یا بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، مثلا ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے براہ راست تکلم کیا، بات کیا، گفتگو کی،
اور اس طرح اللہ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند کیا، بالا کیا، ارفع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی، تکلم کیا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ عیسیٰ ہیں، ان کو بھی ہم نے مقام اور مرتبے میں فضیلت عطا فرمایا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام باضابطہ ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تاکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی بھی طرح کا کوئی گزن، حضرت عیسیٰ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف، حضرت عیسیٰ کو کسی طرح کی کوئی دقت وہ نہ پہنچانے پائیں، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت و حمایت اور مدد اور تائید فرمائی، اس طور پر کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے ساتھ لگا دیا۔ عزیزان محترم، اس طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، آپس میں درجات ہیں۔ ان درجوں میں سب سے بلند و بالا اور ارفع جو درجہ ہے، امام الانبیاء، شافع محشر، کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جن کے لیے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا تھا، اور جمع کر کے اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبر سے اسی وقت یہ وعدہ لیا اور تمام پیغمبروں سے اس بات کا اقرار کرایا کہ تم اس بات کا کیا اقرار کرتے ہو، تمہارے زمانے میں اگر محمد رسول بنا کر کے آ جائیں، محمد نبی بنا کر بھیجے جائیں، مبعوث کیے جائیں، تو اے پیغمبروں کیا تم ان کے نصرت کرو گے، حمایت کرو گے؟ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عالم ارواح میں اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا، اقررنا، ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی ان کے زمانے میں عیسیٰ اور موسیٰ اور کوئی بھی نبی اگر پیدا ہوتے ہیں اور محمد نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں، تو پھر وہ عیسیٰ موسیٰ نبوت کا دعویٰ دار نہیں ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم کو ایمان کے اعتبار سے، قلب اور یقین کے تعلق سے سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، سب کو نبی برحق، رسول برحق تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں یہ بھی ہمیں ماننا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے مرتبے کا فرق رکھا ہے، مرتبے کا فرق رکھا ہے، اور اس مرتبے میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچی ذات اور سب سے معتبر اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ذات ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح تفصیلات کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، اور بالخصوص ایک مسلمان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اور نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے، جب جا کر کے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد فرشتوں کا نمبر آتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی ایپیسوڈ میں کہا تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کامل کے طور پر ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان میں سے آپ نے
اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے سن لیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان کس طرح کا ہو، فرشتوں کے تعلق سے کس طرح کا ہمارا عقیدہ ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہم الوداع چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔